بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالی عالم الغیب والشہادہ ہیں، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور آئندہ جو ہوگا، سب کچھ اللہ تبارک تعالی کے علم میں ہے۔ اور اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ دنیا بسانا تھا، اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو داخل کیا جائے گا، تو اماں حوا کے دل میں اس درخت کے تعلق سے خیال پیدا ہوگا، اور اماں حوا حضرت آدم علیہ السلام کو ترغیب دلائیں گے کہ اس پھل کو کھاؤ، ہمیشہ جنت میں رہو گے، اللہ کی رضا ملے گی۔ اصل اللہ کو دنیا بسانا تھا۔ اب دنیا بسانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سب واقعات کر گزارے کہ جنت میں داخل کیا گیا، اماں حوا ان کے دل میں یہ خیال شیطان نے ڈالا، اور پھر ان کو اس پھل کو ان دونوں نے استعمال کیا، اور جنت سے نکالے جانے کا ذریعہ بنے، سبب بنے، کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا۔ ایک درخت اللہ وہ جنت میں نہیں رکھتا تو کیا ہوتا؟ کوئی اللہ کو پوچھتا ہے، اللہ کسے معلوم تھا؟ اللہ تبارک تعالی جنت کے اندر وہ درخت نہ رکھتے تو حضرت آدم کو پتا تھا، حضرت حوا کو پتا تھا، کسی کو کچھ پتا نہیں تھا۔ اللہ کے علم میں بات تھی، مرضی تھی دنیا کو آباد کرنا۔ اللہ نے وہ وقت، آج آپ نے 16واں پارہ سنا، سورہ کہف کے آخری رکوع میں رزلٹ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں سفر میں گئے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرط لگائی، سفر تو کرو گے لیکن سفر کے بارے میں کچھ بھی ہو جائے سوال نہیں کرو گے۔ اللہ کو معلوم نہیں کہ سفر میں کیا ہونے والا ہے، اور ایسا عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ پیغمبر تو پیغمبر، عام آدمی بھی خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ دونوں یہ ہے، اس میں فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، کشتی میں بیٹھے، اور جس کشتی میں بیٹھے حضرت خضر علیہ السلام نے اسی میں سوراخ کر دیا۔ کھانا اخرقتھا لتغرق اہلھا، اب کون خاموش بیٹھے گا؟ چلتی ہوئی پانی میں کشتی، سمندر کی کشتی میں سوراخ کرے، کون خاموش بیٹھے گا؟ یہ اللہ کو معلوم نہیں تھا۔ کیسا عجیب معاملہ ہے۔ تو پوچھ بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اخرقتھا لتغرق اہلھا لقد جئت شیئا امرا، ارے ڈبانے کا ارادہ ہے، کھانے کی پلیٹ میں مٹی ڈال رہی تو خاموش بیٹھنا پڑے گا۔ سمندر میں کشتی چل رہی ہے، سوراخ کریں، پہلے وعدہ کر لیا گیا، اگریمنٹ کر لیا گیا، منہ نہیں کھولو گے۔ ارے منہ نہیں کھولو گے، چھوٹا موٹا مسئلہ ہوگا۔ ایک آدمی خالی چاکنا کھا لے رہا ہے، کھانا چھوڑ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، کھانا چھوڑ کر پانی پی لے رہا ہے، ٹھیک ہے، بغیر ہاتھ دھوئے کھا لے رہا ہے۔ ارے جس کشتی میں بیٹھے ہیں
سایہ اللہ نے دیکھی ہے کہ آپ نے اس کو سوراخ کر دیا، اس کو ڈبانے کا ارادہ ہے. پھر کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں تجھے بولا نہیں تھا کشتی میں سوار ہونے سے پہلے، سفر کرنے سے پہلے، الم اقل لک، میں نہیں بولا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا؟ اچھا ٹھیک ہے، معاف کرو گے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، ٹھیک ہے میں بھول ہو گئی، مجھے معاف کرو. گئے، آگے بڑھے، بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کیا. وہاں ایک 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اس دیوار کو گرا دیا، ان بچوں کے مال کو ضائع کر دیا. بچہ ملا ایک جگہ، اس بچے کو قتل کر، کوئی واقعہ چھوٹا نہیں ہے، خطرناک واقعات ہیں. دیوار کو گرا دیا، کٹی میں سوراخ کر دیا، بچے کو قتل کر دیا. پر یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. سورہ کہف کے آخری رکوع میں حضرت موسیٰ، حضرت خضر، معلوم اللہ کو سب معلوم، اس کا سوال بھی معلوم، جواب بھی معلوم، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک سبق سکھانا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ واقعہ کر گزارا. اسی طریقے سے تعالیٰ ازواج مطہرات کو کائنات کی مومنوں اور مسلمانوں کی ملکائیں بنانا ہے، اور بنانا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو واقعات کو رب کائنات اپنی قدرت، اپنی مشیت، اپنے علم سے اگر چاہتے تو اللہ روک سکتے تھے، لیکن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا تھا، اور ان کائنات کی ملکاؤں کا مقام اور مرتبے کو امتحان اور آزمائش سے گزار کر بڑھانا تھا. اللہ ایک نتیجے تک پہنچانا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کا مقام اور درجہ بتانا چاہتے ہیں، تو اس لیے یہ واقعہ کر گزارا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سفر میں گئی، اور وہاں آپ کا ہار گم ہو گیا، گلے میں ہار آپ ڈالتی تھی، وہ ہار گم ہو گیا، تو تلاش کرنے کے لیے نکلی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون یہ تھا اور دستور یہ تھا کہ لشکر جب کوچ کر جاتا تو ایک آدمی کو لشکر سے پیچھے رکھتے کہ کسی کا تیر، کسی کا تلوار، کسی کا کپڑا اور کسی کی کوئی چیز باقی نہ رہ جائے، وہ ڈھونڈ کر تمام چیزوں کو لے کر آئے. وہ زمانہ ٹرین کا، ہوائی جہاز کا اور بسوں کا زمانہ نہیں تھا، تو اس لیے ایک آدمی کو پیچھے چھوڑ کر آتے تھے. اس سفر میں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان ابن معطل، ایک صحابی ہے، برگزیدہ صحابی کا صحابی ہونا کافی ہے، وہی سب سے بڑا لقب ہے، سب سے بڑی بزرگی ہے اور سب سے بڑا خطاب ہے. کائنات کے اندر کوئی مقام صحابیت سے نبوت کے بعد نہیں بڑھ سکتا. نبی تو نبی ہے، نبی کو چھوڑ کر مقام صحابیت سے اونچا غوث، ابدال، قطب اور ولایت، شہادت، ایمان، میرے اللہ کی قسم پورے کائنات کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور حضرات صحابہ کرام کے زندگی کے، عبادت کے ایک لمحے کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، کائنات کا ایمان اس صحابی کے ذرے کے سامنے بیکار ہے. ان کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، وہ آپ کی اقتداء میں انہوں نے نماز پڑھی، ان کا وضو نبی نے صحیح کیا، ان کی نمازیں نبی نے صحیح کی، ان کے نکاح آقا نے پڑھائے، سفر میں رہبری امیر آقا بنا کرتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
پہاڑ کو لگے پہاڑ قیمتی ہو جائے، گھوڑے پر بیٹھے گھوڑا قیمتی ہو جائے، مدینے سے نسبت ہو مدینہ قیمتی ہو جائے، احد کو پسند کیا اللہ نے، احد جنت کا حصہ بن جائے۔ صحابہ کرام آپ کے عاشق، آپ پر جان دینے والے، اگر کوئی بات آپ نے ایسی سنی جو بظاہر دین کے خلاف ہو، صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی نہ کریں، ایمان چلے جانے کا اندیشہ ہے۔ صحابہ کے بارے میں ہرگز ایک لفظ برا نہ ہے۔ اللہ نے اگر ان سے بھول سرزدگی کرائی، لیکن وہ بھول صحابہ کی ان کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ اور سبب بن گئی۔ ایک صحابی رات میں تہجد مس ہو گئی، ان کی تہجد میں غافل ہو گئے۔ تہجد فرائض میں سے نہیں ہے، عام سنن و نوافل میں سے ہے۔ سارا دن اور ساری رات روتے رہے، یا اللہ میری تہجد چھوٹ گئی۔ تو جو شیطان کل جس صحابی کی تہجد کو غافل کرایا تھا، دوسری رات آ کر جگا رہا، اٹھو بابا اٹھو تہجد پڑھ لو۔ کہا کہ بھائی شیطان تو تہجد کو ہاں کل میں نے سنایا تو ایک تہجد کیا چھوٹی، رو رو کر ہزاروں تہجدوں کا ثواب تم نے پا لیا۔ میں نہیں چاہتا تم تہجد چھوٹو اور بڑا مقام پاؤ۔ ان سے بھول بھی ہوتی، وہ بھول ان کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہوتی اور سبب ہوتی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، مجھ پر حد جاری کیجیے، سزا دیجیے۔ بظاہر غلطی، بظاہر گناہ۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرے انور کو موڑ لیتے ہیں، سیدھے ہاتھ کرو۔ صحابی برداشت نہیں کرتے، آپ چاہتے ہیں رب کائنات مجھے سزا اس دنیا میں دے دے، میں آخرت کی سزا نہیں بھگتوں گا۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں، جتنا کرنا ہو کر لو، آخرت کو کس نے دیکھا، قبر کو کس نے دیکھا، قبر میں بات دیکھا۔ صحابہ ڈرتے تھے آخرت کا عذاب نہ ہونے پائے، آخرت میں پکڑ نہ ہوئے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ جب اللہ نے تمہارے گناہ پر پردہ ڈالا تو ظاہر کیوں کرتے ہو، مڑ گئے آپ، ادھر آئے، طہرنی یا رسول اللہ، ہماری نیکیاں ہماری عبادتیں ہو سکتا ہے ہمارے لیے باعث وبال ہو۔ ہمارے نماز میں خلوص کہا، ہماری عبادتوں میں للہیت کہا، ہماری عبادت ہمیں جنت میں پہنچانے کے لائق نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی بھول ان کے درجات کو بلند کرنے والی ہے، اور ان کی بھول نے ان کو وہ مقام دلایا، وہ درجہ دلایا۔ میرے اللہ کی قسم، کائنات کے مومنات، کائنات کے مومن اور مسلمان وہ بھول کر جو درجہ پائے، ہم پوری رات پورا دن روزہ رکھ کر عبادت کر وہ مقام نہیں پا سکتے۔ طہرنی یا رسول اللہ، مجھ سے خطا ہو گئی اور مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے۔ آقا رحمت للعالمین ہیں، آپ یہ چاہ رہے تھے یہ مایوس ہو کر چلے جائیں، اللہ ان کے گناہ کو ایسے ہی معاف کر دے اور اللہ ان کے گناہ پر پردہ ڈال دے، لیکن ان کو ان کی بھول ان کو تڑپا رہی تھی، جلسا رہی تھی۔ طہرنی یا رسول اللہ، حد قائم کیجیے، مجھ سے بدکاری ہو گئی اور مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے سنسار کیجیے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، غیر شادی شدہ اگر بدکاری کرے، زنا کا کام کرے، کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ نے غلطی کی،
تو اس کو کمر تک زمین میں دفن کر کر اتنے پتھر ماریں گے کہ اس کی جان نکل جائے گی، جس کو رجم کہتے ہیں۔ یہ شریعت ہے۔ صحابی تھے، آدمی تھے، بھول ہو گئی، آئے اللہ کے یہاں تک اب رکی ہے، تو اب میرے اور آپ کے دل میں شیطان خناس کو کم کرتا ہے۔ ان حضرت صحابہ کا اتنا بڑا مقام بولے، ایک منٹ کے لیے صحابی سے شادی ہونے کے بعد وہ گناہ ہو گیا کہ جس سے رجم کیا جائے۔ اب یہ صحابی یہ کام کیسے کر بیٹھا؟ لیکن ہوتا کیا ہے دیکھیے آگے، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کیجیے۔ بہت کوشش کی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ گناہ اللہ اور بندے کے درمیان رہے، یہ دونوں معافی تلافی ان دونوں کے درمیان ہو جائے اور اس پر پردہ پڑا رہے۔ بڑی شرمندگی ہوگی کہ ہزاروں لوگوں کے سامنے اس کو پتھر مارے جائے اور اسے جان سے مار دیا جائے، لیکن وہ تھے کہ تڑپ رہے تھے۔ آخر کار جب مانے نہیں، ثابت ہو گیا کہ ان کو رجم کرنا چاہیے، کھڈا کھودا گیا اور زمین کے اندر کمر تک دفن کر دیا گیا۔ اب پتھر کون مار رہے ہیں؟ صحابہ مار رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے، یا اللہ میرے صحابی کو کیا ہو گیا؟ ایک پتھر سر پر پڑا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی ہم جو تراویح پڑھے، ابھی جو ہم روزہ رکھے، اور ابھی ہم جو 5 وقت کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر پڑھے، اللہ حساب و کتاب لینا شروع کر ڈالے۔ تمہیں سنا پڑھے نا، ذرا سنو اگر بولے تو ہم ہار جائیں گے۔ ذرا تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھاں اٹھائے نا، یہ سنت کے مطابق تھا کیا؟ تمہیں اللہ کے گھر میں آئے، تمہارے کپڑے کیا شریعت کے مطابق تھے؟ شرمگاہ نہیں دکھ رہی تھی؟ عورتوں کے بال نظر نہیں آ رہے تھے؟ عورتوں کا پیٹ اور کمر کیا نظر نہیں آ رہی تھی؟ یا ایک ایسا کس کپڑا پہن کر کہ جس سے جسم ہمارے اعمال بغال ہیں، سوائے اس کے کہ رب کائنات فضل کا معاملہ کرے۔ 2 چیزیں، ایک فضل ہے، ایک عدل ہے۔ عدل کہتے ہیں انصاف کو، فضل کہتے ہیں درگزر کرنے کو۔ جاؤ بھی جاؤ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، تم آخری امت ہو، خیر امت ہو، سوائے اس کے لے کر رکھ دو۔ میرے اللہ کی قسم بچ نہیں سکتے اللہ اگر حساب و کتاب پر آ جائے۔ گناہ کے بارے میں نہیں، ہمیں جو داڑھی کٹا رہی، پینٹ پہن کر چنڈولا دکھا رہی، عورتیں رنڈیوں کے کپڑے پہن رہی، مسجد کے اندر بیڑی سگریٹ پی کر آ رہی، مسجد کے اندر یہود و نصارہ کا لباس، عقل سے کام لو۔ حدیث میں آتا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ اگر ٹخنا یعنی پنجے کے اوپر جو گھاٹی ہے نا، یہ پیر کی جو گھاٹی، شریر کے نیچے رہی، لنگی اس کے نیچے رہی، تو اللہ نظر رحمت اٹھا کر نہیں دیکھتا، یعنی وہ بندہ اس لائق نہیں کہ اسے دیکھا بھی جائے۔ جب دیکھے گا نہیں تو اللہ نماز کیسے قبول کرے گا؟ عقل سے کام لو۔ اس وقت چپل پہننے سے پہلے دیکھو، اب کھڑے ہو کر کیا میری پیانٹ، میری لنگی، میرا پاجامہ ٹکنے سے اوپر ہے نیچے ہے؟ اگر ہے تو جو اللہ چہرے کو نہیں دیکھتا، اس آدمی کی طرف نہیں دیکھتا، اس آدمی کے عمل کو اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ چھپ کر بھی نہیں دیکھتا اللہ۔ کیا ملتا ہے تمہیں؟ عورتیں تمہیں کیا ملتا ہے؟ جسم بھیڑ اور جوانوں کو دکھا کر تمہیں کیا ملتا ہے؟ بالیں کٹوا کر یہ بال قبر کے اندر گدھے اور کتے کی دم کی طرح بن جائیں گے۔ تم سے بڑی بڑی حسینائیں آئی، تم سے بڑی بڑی خوبصورت عورتیں آئی، چلو برسات کے دنوں میں کسی کی قبر ٹوٹی ہوئی ملتی ہے تو وہاں اس کے سر کے کچھ بال باہر ملتے ہیں۔ یہ ہے تمہارے بالوں کا انجام۔ آنکھوں کی کٹی کا پانی ملتا کیا ہے؟ جب اللہ نہیں دیکھتا
ہمارے اعمال ہمارے لیے مصیبت. جن چہروں پر سنت نہیں، داڑھی نہیں، ہم بلا وجہ نہیں تھوکتے. ہمیں تھوکنے پر میڈل نہیں ملتا، ہمیں گالیاں دینے پر آواز نہیں ملتا. ہمارا دل جلتا ہے. محمد کے امتی ہو کر کافروں کے چہرے بناتے ہو. آقا تھوکیں گے نہیں ایسے چہرے پر جس چہرے پر تھوکنا گوارا نہیں. کیا یہ چہرے آقا کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی لیں گے؟ اللہ کے لیے سوچو. آدمی کے بچے ہو، انسان کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو، آقا تھوکیں گے نہیں. شفاعت خون تمہارا باپ دے گا، حوض کوثر کا پانی کون دے گا؟ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. وہ آقا کی ذات گرامی ہوگی کہ آقا اپنی امت کے گنہگاروں کی سفارش کریں گے. اور جب دیکھیں گے فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے، غور سے سنو، ہماری ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں، کافروں کی مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے. مسلمان تلوار لے کر داڑھی منڈے کو مار دیا، قتل کر دیا، جسم کے 2 ٹکڑے کر دیا. بعد میں پتا چلا یہ سید صاحب ہیں، یہ حاجی صاحب ہیں، یہ شیخ صاحب ہیں. فقہاء نے لکھا کہ اس قتل کرنے والے کو اجر تو مل سکتا ہے، لیکن عدالت میں اس کا مقدمہ بھی نہیں چلے گا شرعی عدالت میں. اس لیے کہ بظاہر ہندو لگ رہا تھا تو اس نے ہندو ہی کو مارا ہے. واجب القتل ہے یہ. عورت بے پردہ نظر آئی، کافروں چماروں اور بھیڑوں مشرکوں کے لباس میں نظر آئی. مسلمان نے اس کو مار دیا، بھیڑ کی اولاد سمجھ کر، چمارنی سمجھ کر مار دیا، فلم میں کام کرنے والی ایکٹر سمجھ کر مار دیا. بعد میں پتا چلا کہ زینب، سمیہ، ام کلثوم، ام ہانی نام. فقہاء نے کہا قصاص نہیں ہوگا بلکہ الٹا اللہ اجر دے گا کہ تو ایک کافرانہ چہرے والی عورت اور ایک کافرانہ چہرے والے مرد کو کافر اور بھیڑ کا بچہ سمجھ کر تو نے اس کو قتل کیا. داڑھی ملوں کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نہیں آئیں گے؟ امام مہدی آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ دجال آئیں گے نہیں آئیں گے؟ بھائی عزت دے دیا، دجال آئے گا قیامت کی علامتوں میں سے. اور جہاد کھلم کھلا ہوگا، ہندوستان میں بھی جہاد ہوگا. غزوہ ہند کی بشارت آقا نے حدیث کے اندر دی ہے. اس وقت یہ کام چھپتے پھریں گے جروح کے پشوا میں. اب فقہاء نے لکھا اس کو بدل نہیں سکتے. نہیں وہ سیکولر زمانے کا حکم تھا، وہ جمہوری زمانے کا، وہ بی جے پی حکم، وہ سب چلتا نہیں. عمر کی تلوار نکلے گی اور داڑھی مڑے پر مارا جائے گا. اے بھیڑ کی اولاد تو واجب القتل ہے. کب یہ وقت آئے گا اور کب بھیڑ و چمار کی طرح ٹکڑے کر مسلمان دنیا میں داڑھی مڑے کو، بے پردہ عورت کو جو چہرے میں لالی لپسٹک لگا کر بازاری عورتوں کی طرح سج دھج کر جاتی ہے، مارنے سے کوئی پکڑ نہیں تو قبر میں جتنا عذاب ہوتا ہوگا محشر میں جتنی رسوائی ہوتی ہوگی. اور کیا ملتا ہے؟ ہماری عبادتیں، ہمارا وجود. میں تو کہتا ہوں اللہ سے کہ بہت بڑا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. اللہ نے چھوٹی عمریں ہم کو دی ہے، یہ اچھا ہے. بڑی عمر کا بڑا حساب و کتاب. جس کو 70 سال ملے، 70 سال میں 15 سال بالغ ہونے سے نکال ڈالو، بچت میں پورے سال کا حساب و کتاب. جس کو 80 سال ملے اور 10 سال کا حساب و کتاب. جس کو 90 سال ملے اور 10 سال. جس پہلے زمانے میں بوڑھے لوگ، بزرگ لوگ، ان کو پاوا دبا کو خوش کرے تو 14 لاکھ کو دیے تو اللہ تجھے 100 سال کی عمر دے. اب نہیں. اب کیا دعا کرو؟ اللہ تجھے کلمے میں، سجدے میں، کعبے میں تلاوت کرتے وقت
نماز پڑھتے وقت رمضان میں جلدی اٹھا لے. میں اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں یہ دعا ہے. کتنا مصیبت ہمارا لباس، ہمارا چہرہ، ہماری عبادت. نہیں، میں تو نہیں بتا سکتا. آپ میں کوئی ولی ہوگا، قطب ہوگا جو سینہ ٹھوک کر حضرت کیا بیکار کے بعد میری نماز آ کر دیکھو، وہ تم اور آپ بتا سکتے ہوں گے، میں تو نہیں بتا سکتا. اور ہمارے اکابرین انہوں نے بھی یہ بات نہیں کہی، ہمارے بزرگان بھی انہوں نے بھی یہ بات نہیں کہی. حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل کے اندر لکھا ہے کہ مومن کو عمل کرنے کے بعد اور ڈر جانا چاہیے کہ خدا اس کو قبول بھی کرے گا یا منہ پر مار دے گا. عمل بے نمازی کو ایک ڈر، بے نمازی کو میں نماز نہیں پڑھا، کب تو بھی موت سے پہلے ٹائم ملا تو نماز پڑھ لے تو انہیں ہٹ دھرمی کر کر مورد بن کر کہہ دیتا ہے. نماز پڑھنے والے کو ڈبل ڈر، ارے اللہ کو ہو چکا ہے، اب یہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ خطرناک نہیں پڑھنے والا اسے تو طے ہے، لیکن پڑھ کر جس نے گناہ کیا، پڑھ کر جس نے اللہ کو ناراض کیا، اس نے ڈبل گناہ کیا نہیں پڑھنے والے سے زیادہ. اسی لیے حضرت شیخ نے لکھا نیکیاں کر کر گنہگاروں سے زیادہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے مشائخ نے لکھا ہم جو توبہ کرتے ہیں اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، توبہ کر، فرماتے ہیں کہ یہ توبہ، یہ اللہ سے معافی ہزاروں توباؤں کی محتاج ہے. یہ خود ڈپلیکیٹ توبہ ہے. اس توبہ پر 100 مرتبہ اور توبہ کرنا چاہیے کہ رب کائنات ہم استغفار کر کر توبہ کر کر ہم نے تیرا مذاق اڑایا. یہاں توبہ، وہاں جا کر وہ کام، ناپ تول میں کمی، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چوری کرنا، بدکاری کرنا. یہاں کیا وَنَحْفِظُكَ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، جسے امید کرتے ہیں تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربی کا بالکفار ملحق، تیرا عذاب کافروں سے ملنے والا ہے. وَنَخْلَوْا وَنَتْرُكُ مَن يَغْفِرُ، ارے گناہ تو کیا، ہم گنہگاروں کو بھی محبت سے نہیں دیکھیں گے. یہ دعائے خلود کا ترجمہ ہے، یہ دعائے خلود کا ترجمہ پڑھتے نہیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. دیکھو ترجمہ، کیا وعدہ اللہ سے، مدد تیرے سے مانگیں گے، تعریف تیری کریں گے، بڑائی تیری ہے. وَنَخْلَوْا وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، اور جو داڑھی مڈا ہوگا محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، یا عورت بے پردہ ہوگی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، جس کا گھر فرعون کے محل کی طرح ہوگا محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، جس کا مال قارون کی طرح ہوگا. یہ ترجمہ ہے اللہ کی قسم. وَنَخْلَوْا وَنَتْرُكُ، ہم چھوڑتے ہیں، ہم ترک کرتے ہیں، مَن يَفْجُرُ، جو تیرا نافرمان ہے. ہم کو ان سے لینا دینا نہیں. اللہ تیری محبت، تیرے نبی کی محبت، تیری کتاب اور تیرے کتاب والے. یہ دنیا تو گندی دنیا، یہ وعدہ ہے. ہماری عبادتیں کیا ہے؟ ایک ڈرامہ ہے، اس پر 100 توباؤں کی، لاکھوں توباؤں کی ضرورت ہے. اور صحابہ کرام کی بھول ان کے درجات کو بلند کرنے والی. میں نے کہا نا کہ ان کے بھول پر ان کو جو اجر ملا، ثواب ملا، قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان نیکیاں کریں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، تلاوت کریں گے، روزہ رکھیں گے اور سحری افطاری کرائیں گے، پورا ثواب ان کے بھول پر ان کو جو درجہ ملا اس کو نہیں جان سکتے. پتھر مار رہے تھے، ایک پتھر جا کر تو صحابی کے سر میں لگا، سر پھٹا، خون کا فوارہ نکلا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پر وہ خون آ کر گرا. خون نجیس ہے، ناپاک ہے خون، وہ آ کر گرا. اب پاک کپڑے کو خون گرا تو خون کا مجرم ہے، اور وہ بھی حضرت عمر فاروق جلال میں آ گئے. اللہ اسے ستیاناش کرے، اس نے گناہ کیا اور یہ گناہ کی سزا اس کو مل رہی ہے.
रो रहे थे, तड़प रहे थे। आका ने कहा, उमर क्या कह रहे हो, रुलक कर रहे हो तुम? आका, इसने जुर्म किया और जुर्म किया। उमर, तुम नहीं जानते, जरूर इससे भूल हुई, लेकिन इसने ऐसी तौबा की कि इस तौबा को कायनात के तमाम लोगों पर तस्लीम कर दिया जाए। मेरे रब की इज्जत और जलालत की कसम, उमर, अल्लाह इसकी तौबा के सदक़े में पूरे कायनात के लोगों को जन्नत दे देता। हम मांगे जन्नत तो गारंटी नहीं, वो भूल कर रजम पाकर फांसी जो पा रहे हैं वो तौबा की कि आका ने फरमाया, एक रिवायत में फरमाया, अहले हिजाज पर यानी मक्के मदीने वालों पर तस्लीम की जाए, और दूसरी रिवायत में आता है अहले आलम पर, यानी वो तौबा इतनी पावरफुल है कि उसे आलम में फैला दिया जाए, सारे आलम को खींच कर वो जन्नत में ले जाए। हमारी तौबा है इसकी, हमारी दुआ। अस्सलाम वालेकुम। मदीना में जरा पीछे पीठ पर देखो, उसको पीठ दिखा, अल्लाह तुझे मानने की भी जरूरत नहीं, मुझे दुआ की भी जरूरत नहीं, मेरा कारखाना सलामत, मेरा जो है वाइब्रेट हो रहा है, फूट हो जाती दुआ को। ऐसा उत्साह आता है। कितनी दुआ फराइज और सुन्नतों के दरमियान जो दुआ होती है, हमारे उलमा ने कहा कि जिन नमाजों के बाद सुन्नतें हैं उनमें दुआ लंबी करो। जैसे फजर है, फजर के बाद सुन्नत नहीं है, असर है, असर के बाद सुन्नत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सुन्नत पर अमल होता है कि इसमें लंबी दुआ की जाती है, सिर्री दुआ। हर आदमी दिल खोल कर अल्लाह से मांग सकता है, लेकिन जो जोहर, मगरिब, इशा, चूंकि इनके बाद सुन्नतें हैं, फुक़हा ने कहा कि सुन्नत और फर्ज के दरमियान किसी नेक अमल से भी फासिला, डिस्टेंस बता दो। ये जो हदीसों में आता है कि फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना चाहिए, मगरिब के बाद अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीब पढ़ना चाहिए, उलमा ने कहा ये सारे वजीफे सुन्नत के बाद पढ़ना चाहिए। सुन्नत और फर्ज के दरमियान डिस्टेंस और फासिला नहीं होना चाहिए, हत्ता कि दुआ भी मुख्तसर और जामे करना चाहिए। हमारी दुआ तो ऐसी है कि आदमी हाथ उठाते उठाते दुआ खत्म हो जाए। ये गधा भागता कहाँ है, ये उठकर भागते भागा, वो उठकर भागा, क्या मतलब? तेरी देख क्या भी जरूरत, मेरा कारखाना, मेरी चोरू, मेरे बच्चे, मेरा बयान, ये क्या मतलब हुआ? या नहीं झुकते अल्लाह के दरबार में, या नहीं मांगते तो बुतों के सामने मांगोगे, गणेश और राम अल्लाह की मूर्ति के सामने, या नहीं मांगते कहाँ मांगोगे आखिर? हदीस में आता है कुछ दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। कई मकामात बताए गए, मीज़ाब रहमत के पास, सफा मरवा के पास, और हदीम के अंदर, और मगरिब से पहले, इफ्तारी के वक्त, तहज्जुद के बाद, इनमें बताया गया कि मकबूल जो दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं, एक तहज्जुद के बाद, एक फर्ज नमाज के बाद। ये क्यों भागते हैं भगोड़े? भागने का मतलब ये था भाई अब दुआ के बाद उठकर फर्ज करो, लड्डू तकसीम करो, तो आधे आदमियां लिए, आधे आदमियां नहीं लिए। तो जो नहीं लिए क्या मतलब? हजरत तुम्हारे लड्डू की भी जरूरत नहीं, बूंदी की भी जरूरत नहीं, हमारी जोरू हमना सलामत, हमारा घर हमारा हमना सलामत, ये इसका मतलब होगा। फर्ज नमाज के बाद दुआ को छोड़ने का ये इसका मतलब होगा, अल्लाह तू तेरी जगह रहना, मैं मेरी जगह है, तो डुबकियां मारने बोला नहीं, बगैर टोपी के की, इंशट के की, आधे अस्तीन के साथ की, हमारी माएँ बहने बाल दिखाते हुए, सीना दिखाते हुए, कमर दिखाते हुए, पिंडियां दिखाते हुए, सबको आदि रखते हुए, और बच्चों के साथ खेल तमाशा करे, तू बोलिया करने अल्लाह को एहसान कर रही नमाज पढ़कर। ये है हमारी इबादत। और सहाबा की भूल ने, सहाबा की खते इज्तिहादी ने इनको इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि उससे उनको जो दर्जा मिला, हम जो है इबादतें कर कर उसके पाँव की धूल को नहीं पहुंच सकते।